اچھا ایک اور اہم بات, یہ جو آج کا بیان ہوا اس سے متعلق ایک اور بات, جب جا کے ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جائے نا, یہ میں بعض جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے لفافے میں لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے, ہوتا نہیں عام طور پہ, لیکن پنجاب میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بیان کرو تو وہ کوئی 5-10 ہزار کبھی 20,000 روپے لفافے میں ڈال کے پکڑا دیے انہوں نے. تو ان لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ وضاحتی میں بیان چاہتا ہوں کہ چلا جائے, کیونکہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی بیان رکھوا رہا ہوتا ہے میرا, جیسے پنجاب میں, یہ KPK میں اور کراچی میں ایسا رواج نہیں ہے کہ بیان کے بعد کوئی پیسے ویسے دینے کا رواج ہو. پنجاب میں یہ رواج بہت ہے کہ جب بھی کسی مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, جلسوں میں خاص طور پہ. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے, جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ان سے سلام دعا ہے, رابطہ ہے, آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں. اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو واسطہ تھا درمیان میں, اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا. تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی 1 روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے, چاہے امریکہ میں جاؤں, جاپان میں جاؤں, انڈونیشیا میں جاؤں, دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں, آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار, کوئی کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی, تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہو آپ. جب میں گیا بیان کے لیے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں, ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے, تو ان کے لیے تو اچھا ہی ہے نا کہ دیں, وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں. اب مجمع میں جب کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے. تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں, کہ یار اگر انکار کیا نا, وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. اب لوگ اس کو یہ رخ لے کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے, اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں, تبادلے چل رہے ہیں. تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں. ہمارا نہ کوئی چارجز ہیں, نہ میں نے کسی کو کہا ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے مجھ کو پیسے تو وہ خود ذمہ دار ہے, میں نے قطعاً, اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا. پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا, وہ سامنے والے کی بے عزتی ہے. یہاں بھی لوگ آتے ہیں خوشبو لے کے, بورے جمع ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس خوشبوؤں کے, تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو, وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے, بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی 5 روپے بھی ہدیہ دیتا ہے, بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے محبت کا اظہار کیا, اور یہ بنتا ہے. اور یہ جو میں حج پہ پچھلے سال گیا, اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا, لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا. پھر کیوں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے, تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا, تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. پھر میں نے کیمرے میں ان کو پروموٹ کیا, میں نے کہا ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کی. اس کی مثال ایسے, جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا, ڈبل سواری پہ پابندی تھی, ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے, پولیس والوں نے روک لیا. یہیں کی بات ہے, قلندری چوک نہیں ہے ادھر, تو اتار دیا. غلطی تھی ہماری, نہیں جانا چاہیے تھا. پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے, میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت, جائز نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے, دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے. اب ٹوپی میں نے پہنی ہوئی, حلیہ پورا مولویوں والا, پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا. اب مجھے بار بار شرم یہ آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ ہیں, ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے, اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا, تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا, میں نے نہیں دیا, حالانکہ میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے تھے. تو پولیس والے کو بھی ترس آیا, اس نے بولا جاؤ آئندہ ڈبل سواری نہیں کرنا. میں بولا بچے بیچارے لونڈے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی ہماری, تو شکل سے کوئی نیک ٹائپ کے ہی لگ رہے ہیں. پولیس والے نے کہا چل جاؤ یار آئندہ خیال کرنا, ورنہ پولیس والا زبردستی نکلوانا چاہتا ہے نا پیسے, لازمی نکالتا, وہ روک نہیں سکتے. اب اس نے ہم پر احسان کیا نا, اس معنی میں احسان نہیں کہ چھوڑ دیا, وہ تو لوگ کہیں گے بھی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس معنی میں احسان کہ پیسے میری جیب میں بھی تھے, تلاشی لیتے نکل آتے. لیکن اس نے کیا کیا, داڑھی دیکھی, ٹوپی دیکھی, جاؤ یار. میں آگے گیا ہوں, میں نے بائک روکی, پھر میں آیا اور میں نے جو میرے اس وقت اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی وہ میں نے پیسے نکال کے پولیس والوں کو دیے. وہ کہہ رہے ہیں خیریت. میں نے کہا بھائی اس وقت میں دیتا رشوت ہوتی, اب میں اپنی دل کی خوشی سے دے رہا ہوں. جب آپ نے ہماری ٹوپی کا خیال کیا, آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے, چھوڑ دیا ایسے ہی, یا تو جیل بھیج دیتے ٹھیک ہے نا, تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو بڑا خوش ہوا وہ. تو اگر میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں نا بالفرض, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور وہ خدمت فری پھوکٹ میں کی ہوتی ہے, کوئی اس نے معاوضہ نہیں لیا ہوتا, تو پھر میری غیرت بھی, مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ یار جب اس نے اتنا کیا ہے, اس نے ہمیں فری میں حج کرا دیا اور اتنا مہنگا حج کروایا, VIP والا حج, تو پھر تو اتنا تو بنتا ہے کہ کیمرے میں
نام لے لو کہ یار یہ ٹریول ایجنسی ہے, اس نے بڑی خدمت کی ہے, لیکن پہلے سے پتا ہونا اس کے دل میں لالچ ہے, پھر نہیں میں جاتا. تو وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, مجھ پہ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر میرا نام لے کے لوگ سب مولویوں کو لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی تعریفوں کرنے کا, ہمیں اپنی برائیاں بھی معلوم ہے, انسان اپنی برائیاں کبھی ایکسپوز نہیں کرتا, چھپاتا ہے, لیکن یہ الزامات مت لگایا کریں, اس لیے یہ ساری بات بتانا مقصد تھی. آگے چلو میرے بھائی.